ہے, سیدہ فاطمہ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے, علی کے مرتضیٰ کی رگوں میں اس اعتبار سے رسول اللہ کا خون ہے کہ دونوں ایک دادا کی اولاد سے ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہو, میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے, یعنی ہم دونوں الگ نہیں ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہو, میرے آقا کا قائد المرسلین کا خون دوڑ رہا ہو, اللہ اکبر, اس شہادت حسین کو اگر ہم شربت اور کھچڑے پر توڑ رہے ہیں تو بتاؤ ہم کس قدر نادانی کر رہے ہیں. شربت تقسیم کرو منع نہیں ہے, بہت ثواب ملے گا. کھچڑا بناؤ نیاز کرو منع نہیں ہے, بہت ثواب ملے گا. یہ محبت کی علامت ہے, یہ حقیقت محبت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے علامت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. حقیقت اور علامت کے فرق کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ لیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ حلدر مئو سے اگر آپ کو بہرائچ شریف جانا ہے تو یہاں پر ایک پتھر لگا ہے بہرائچ اتنے کلومیٹر. اب کوئی بندہ کہے حلدر مئو میں یہ پتھر دیکھ کر کہ بہرائچ آ گیا, توجہ کرنا, میں بات بہت اختصار سے کر رہا ہوں, بہت اختصاری سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں وقت سے اپنی منزل پر آگے کی پروگرام کی طرف پہنچنا ہے. لیکن آپ سوچیں حلدر مئو میں ایک پتھر دیکھا, بہرائچ اتنے کلومیٹر, بہرائچ پر نظر پڑی, کلومیٹر پر نظر نہیں پڑی, اور کہاں آ گیا بہرائچ. پوری زندگی بہرائچ میں گھومتا رہے گا, کیا کبھی اس کو غازی سالار کا آستانہ ملے گا؟ اس علاقے میں حلدر مئو میں گھوم کر کے ملے گا یہ بہرائچ ہے, یہ بہرائچ ہے؟ نہیں ملے گا, مر جائے گا, نہیں ملے گا. غازی صاحب کا آستانہ اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے علامت شہر کو حقیقت شہر سمجھا ہے نا, علامت شہر کو حقیقت شہر سمجھا. کیونکہ علامت شہر الگ ہے اور حقیقت شہر الگ ہے. بات تھوڑی سی سروے سے جا رہی ہوگی تو میں ایک بات سمجھاتا ہوں. علامت مطلب سائن بورڈ اور حقیقت مطلب منزل. ٹھیک, اب بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ پتھر جو منزل تک لے جاتا ہے جس کو سنگے میل بھی کہتے ہیں, ٹھیک, وہ پتھر نشان سے لے جاتے ہیں آپ کو منزل تک. تو نشانی کو اگر آپ منزل سمجھ کر رک گئے تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائیں گے, منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ شربت, یہ کھچڑا, یہ گھروں کے جھنڈے, یہ نعت کی محفل, یہ 10 روزہ محرم کی محفل, یہ ذکر حسین, یہ نعرے, بڑا خوبصورت نعرہ مولانا تفید انور صاحب لگاتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے. لوگ علی علی کہتے ہیں, لوگ صدیق صدیق کہتے ہیں, لوگ خلفاء کے نام لیتے ہیں, رسول اللہ کے نام لیتے ہیں, علی کے مرتضیٰ کے نام لیتے ہیں, حسن مصطفیٰ کے نام لیتے ہیں. لیکن یہ نعرے حقیقت محبت نہیں ہے, یہ علامت محبت ہے. یہ جھنڈے حقیقت محبت نہیں ہے, یہ علامت محبت ہے. یہ محفلیں حقیقت محبت نہیں ہے, یہ علامت محبت ہے. علامت حقیقت تک پہنچاتی ہے, لیکن جو علامت پہ رک جائے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. سنیو اے میری قوم کے جوانوں, آپ اور ہم علامت پہ رک گئے, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ علامت والوں کو نہیں ملے گا, حقیقت والوں کو ملے گا. اللہ اکبر. اب نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو علامت پہ مت رکو, حقیقت کی طرف آؤ. آپ کہیں گے حقیقت میں محبت اہل بیت کیا ہے, تو میں کہوں گا وہ ہاتھوں میں ناروں کا نام حقیقت محبت اہل بیت نہیں, ہاتھوں میں کروں کا نام حقیقت محبت اہل بیت نہیں, لباس کے کلر کا نام محبت اہل بیت کی حقیقت نہیں, بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حقیقت وہ ہے جس کے لیے اہل بیت کے بچے نے اپنی جان قربان کی, اپنا وطن قربان کیا, اپنا سب کچھ قربان کیا. آپ کہیں گے وہ کیا چیز تھی, وہ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ قربان ہو گئے؟ اب
اور اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے. اگر کسی جوان کے دل میں یا میری کسی بہن کے دل میں میری گفتگو اتر گئی تو میرا اتنی دور سے آنا میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لو. آپ اب تقریر نہیں سن رہے ہیں، یہ کسی کے دل کا درد سن رہے ہیں، یہ کسی کی آہو پکار سن رہے ہیں، یہ کسی کی داستان حقیقت سن رہے ہیں. سن لو، آخر پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جہاں رکے ہوئے ہیں وہ علامت ہے. حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت نے جس کے لیے جان دی، اس پہ جان دینا یہ محبت کی حقیقت ہوگی، اس کی قدر کرنا یہ محبت کی حقیقت ہوگی. انہوں نے جس سے محبت کی اس سے محبت کرنا یہ محبت کی حقیقت ہوگی. آپ کہیں گے وہ کیا چیز تھی؟ میں کہوں گا آپ نے کربلا نہیں سنا. کربلا تو آپ ہر سال سنتے ہیں. کیا دل بہلانے کو سنتے ہیں؟ کیا ٹائم پاس کو سنتے ہیں؟ کیوں آپ نے حقیقت میں توجہ نہیں کی؟ آپ دیکھیں، ایک طرف دھیان دیں، ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے. میں شہزادہ علی اکبر، میرا مالک، میرا مولا، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ، امام ابن امام شہزادہ علی اکبر کا جب میں تصور کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ 18 سال کا بیٹا امام حسین کا، مائیں اور اگر بہنیں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی بھی آپ کی بھی. اولاد والے ہو، اگر جلسے میں صرف ہنسی مذاق اور ہلکڑ بازی کرنے آئے ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر حقیقت میں ذکر حسین سننے آئے ہو تو ذرا توجہ کرو. تم بھی اولاد والے ہو اور اللہ کے کرم اور عطا سے خدا نے مجھے بھی اولادیں دی ہیں. جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا ہے اس سے توقعات بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے آس بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے. لیکن ذرا غور تو کرو، کسی کا بیٹا دادی کے ہم شکل، کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا چچا کے ہم شکل، کسی کا بیٹا ماموں کے ہم شکل. لیکن مولا حسین، اللہ نے آپ پہ کتنا کرم کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اللہ اکبر کسی اور کے ہم شکل نہ تھا. یا اے امام، آپ کا بیٹا آپ کے نانا محمد رسول اللہ کے ہم شکل. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب لوگ علی اکبر کے دور میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ آتے تھے تو یوں کہتے ہوئے آتے تھے، چلو رسول اللہ کے مزار پہ حاضری بھی دے دیں گے اور علی اکبر کو دیکھ کر ایک اندازہ کر لیں گے کہ حسن رسول کیا تھا. اس لیے کہ علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہے، علی اکبر تنویر مصطفیٰ ہے، علی اکبر کا حلیہ رسول اللہ کے حلیے سے ملتا جلتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا بیٹا تصویر مصطفیٰ ہو، جس کے چلنے سے رسول اللہ کا چلنا یاد آتا ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہو، ایسا علی اکبر جیسا بیٹا مجھے بتاؤ، کیا کائنات قربان کر کے بچا لیا جاتا تو یہ سستا سودا نہ تھا؟ پوری کائنات قربان کر دیتے، علی اکبر کو بچا لیتے تو بولو یہ سستا سودا نہ تھا؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے غور کر کے بتائیں، اللہ اللہ، اگر کوئی پیر کے ہم شکل ہو اس کی اتنی تعظیم ہوتی ہے، کوئی کسی بزرگ کے ہم شکل ہو اس کا اتنا احترام ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو شہزادہ رسول اللہ کا ہم شکل ہو اس کا احترام کتنا ہوگا، مدینے والے اس کی تعظیم کتنی کرتے ہوں گے. لیکن حسین نے بتایا، ایک طرف علی اکبر ہے، توجہ کرنا، ایک طرف علی اکبر ہے اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے. ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف علی اکبر شہزادہ ہے. اب حسین کو قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، حسین میرا دین بچائے گا یا علی اکبر بچائے گا؟ دونوں میں سے تجھے پیار کس سے زیادہ ہے؟ میرے دین سے پیار ہے یا بیٹے علی اکبر سے پیار ہے؟ حسین اللہ کے دین کو بچانے کے لیے علی اکبر کیسا بیٹا قربان کر دیتے ہیں. اور کس شان سے قربان کرتے ہیں؟ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی، امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی
کا ٹکڑا نکل کر آ گیا تھا، علی اکبر کا دل باہر آ گیا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین پاک نے بتایا مجھے اپنے بیٹے علی اکبر سے زیادہ اللہ کے دین کی اہمیت ہے، میں اپنے جوان بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے تو دیکھ سکتا ہوں، اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو مٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محبت اللہ کے دین سے تھی، اب آپ مجھے بتاؤ او اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کیا یہی محبت اللہ کے دین سے ہمیں ہے؟ اللہ کے دین سے ہمیں ہے۔ حسین پاک کے لیے تو ایک طرف علی اکبر ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے، حسین علی اکبر قربان کر رہے ہیں، اللہ کا دین بچا رہے ہیں، اور ہمارے پاس روزانہ ہم سے امتحان ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف ہماری نیند ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک علی اکبر نہیں ہے ایک دوسری طرف، بلکہ کتنی علی اکبر نہیں، کتنی حقیر چیز ہے، کتنی حقیر، دین ایک طرف اور نیند ایک طرف۔ نیند کی اوقات کیا ہے علی اکبر کی ہے ذات کے سامنے، علی اکبر ایک طرف اور دین ایک طرف۔ حسین نے علی اکبر قربان کر کے دین بچایا، اور ہمارے پاس ایک طرف دین، ایک طرف فجر کے وقت نیند۔ اب دین آواز دیتا ہے مجھے بچا، نیند کہتی ہے مجھے بچا۔ سچ بولنا کس کو بچاتے ہو؟ کس کو بچاتے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، اگر فجر کی نیند میں بستر چھوڑ کر اٹھتے ہو تو گویا اپنا دین بچاتے ہو، اور اگر بستر چھوڑ کے نہیں اٹھتے، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، تو گویا کہ اپنی نیند بچانے کے لیے معاذ اللہ دین کی قربانی دیتے ہو۔ انہوں نے دین بچانے کے لیے علی اکبر کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اور ہم نیند بچانے کے لیے دین کے ستون کو قربان کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ حسین پاک کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، خدا کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جب تم جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے، یاد رکھنا جب تک رسول اللہ سے شفاعت کی بھیک نہ مانگو گے کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ اس دن تو ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب خلیل کو حاجت ہوگی تو مجھے اور آپ کو کیوں حاجت نہ ہوگی؟ آپ اور ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے۔ فجر کی نماز میں بستر پہ پڑے رہ کر کے سونے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں اپنے کھیل کود اور کاروبار میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، جس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک لینے جاؤ اور اس وقت رسول اللہ فرما دے او مکار جھوٹے، او منافق، میرے حسین نے تو بیٹا قربان کر کے، نامعصوم علی اصغر قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے، اپنا خاندان قربان کر کے اللہ کا دین بچایا تھا، اور تو نے دین کو نیند پہ قربان کیا تھا، تو نے تجارت پر دین قربان کیا تھا، تو نے بے پردگی پر دین قربان کیا تھا، تو بتاؤ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ناراض ہو کر چہرہ پھیر لے، حضور اگر ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے، کس کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ وہاں تو ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، وہاں تو باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، وہاں رشتے ناطے کوئی کام نہیں آئیں گے، وہاں دوست دشمن بنیں گے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں تو صرف رسول اللہ فریاد سننے والے ہوں گے، وہاں تو مدد کرنے والے، خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے اللہ کے رسول ہوں گے۔ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو، میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ نماز کو چھوڑ کر تم خود سادہ قادری، برکاتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، مداری، وارشی، خدا جانے کیا کیا بن سکتے ہو، لیکن نماز کو چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں
میں تم اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کی عدالت میں اپنا مکمل دین ثابت نہیں کر سکتے، کہاں جا رہے ہو؟ امام عالی مقام میں دین بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اہل بیت سے محبت وہ نہیں ہے جس کا مطالبہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گلے میں دوپٹے لٹکا کر کے بے پردہ گھر کی بیٹیاں گھومتی ہے، بیویاں گھومتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے، ولیمے میں جاتی ہے، شادی میں جاتی ہے، لیکن کوئی باپ منع نہیں کرتا کہ بیٹی تو بغیر دوپٹے کے کیسے، کوئی بھائی منع نہیں کرتا بہن تو بغیر دوپٹے کے کیسے، کوئی شوہر منع نہیں کرتا کہ تم بغیر دوپٹے کے کیسے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو فیشن ہے، پرانے دور کی بات بند کرو، لیکن یاد رکھنا فیشن پہ وہ چلے گا جس کا تعلق کربلا سے نہیں، جس کا تعلق کربلا سے ہوگا وہ فیشن پہ نہیں جائے گا، وہ تو کربلا کے نقش قدم پہ چلے گا، کربلا کے پیغام پہ چلے گا۔ آپ کو بتاؤں میدان کربلا میں کیا ہوا تھا، اب میدان کربلا میں کیا ہوا تھا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں اپنی بہنوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں کربلا میں کیا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام علی مقام، امام حسین کی جب شہادت ہو گئی، امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی اور سب لوگ کربلا میں شہید ہو گئے، سب کی شہادتیں ہو گئی، اللہ اکبر، علی اصغر بھی چلے گئے، محمد قاسم بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، سارے شہزادے جب شہید ہو گئے، امام علی مقام بھی شہید ہو گئے، تو یزیدیوں نے اللہ اکبر بیویوں کے خیمے جلا دیے، جن خیموں کے اندر بیویاں تھیں وہ خیمے جلا دیے، اور اللہ اکبر جب خیمے جل رہے تھے تو بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے، بیویوں کی چادریں تک چھین لی، اللہ اکبر۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک اپنی کتاب آئین قیامت میں بھی لکھا، جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی کہ بیویوں کی چادریں تک چھین لی گئی، اللہ اکبر۔ جب بیویوں کی چادریں چھین لی گئی تو پتہ ہے جن کے گھر کے اندر جبریل امین کی اجازت کے بغیر نہ آتے تھے، جن کا احترام یہ تھا چاند و سورج بھی جن کے دوپٹے کی طرف نظر نہ کرتے ہوں، جن کی چادروں کی طرف نظر نہ اٹھاتے ہوں، وہ مقدس بیوی